السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم علی رانا، پروگرام وقت کی آواز کے ساتھ۔ آج کا میرا پروگرام کا ٹاپک ہوگا انکروچمنٹ اور مہنگائی۔ اس کے ساتھ میرے جو معزز مہمان ہیں وہ نوید فاروقی صاحب ہیں، یہ سندھ ہائی کورٹ کے وکیل، سینئر وکیل ہیں۔ ان سے ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے بریک سے پہلے آپ کو بتایا تھا، ہمارا ٹاپک ہے انکروچمنٹ اور یہ مہنگائی، اور لوگ کا کراچی کے جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں، بالخصوص جو غریب طبقہ ہے وہ ان کا کھانا پینا، جو 500 روپے کمانے والا جو شخص ہے وہ ان کا گزارا بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم پہلے بات کریں گے انکروچمنٹ کی۔ آپ کا میں نے تعارف پہلے کروا چکا ہوں نوید صاحب کا۔ نوید صاحب، یہ جو انکروچمنٹ کے نام پر شاہ فیصل ہو گیا، آپ کا ملیر ہو گیا، کرنگی ہو گیا، ادھر بالخصوص شاہ فیصل کالونی میں جو سبزی مارکیٹ ہے وہ ہاکر زون رجسٹرڈ کی گئی تھی نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں۔ اچھا، اب جو گورنمنٹ کوئی بھی آتی ہے اس کو، جیسے اب نعمت اللہ خان نے رجسٹرڈ کی، اب وہ جو لوگ 50 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اب اس کو ڈیمالش کر دی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب جیسے کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو نیا امپلیمنٹ شروع ہوتا ہے یا یہ اپنی طرف سے یہ کیا جاتا ہے؟ بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ عاصم صاحب، انکروچمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا، جی، اور حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ بے اصولی اور بے قانونی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پھر باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے، اور جب آپ اس حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں یقیناً اس قانون کو نافذ کرنے والے پھر حرکت میں آتے ہیں اور قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ جی، اب دوسرا مسئلہ ہے کہ ان کو رجسٹرڈ کرنا ہے یا ان کو لیگلائز کرنا۔ ایسی انکروچمنٹ جو آپ نے شاہ فیصل سے متعلق، سبزی مارکیٹ سے متعلق بات کی ہے، جی، اس میں جو لوگوں کو جگہیں دی گئی تھی اس میں ٹاؤن نے ان کو اپنی طرف سے ایک سہولت دی تھی، جی، اور اس کا باقاعدہ ایک اصول بنا کے ان کو ایک جگہ دے کے ان کو ایک اندراج کر لیا گیا تھا۔ وہ قانونی طور پر رجسٹرڈ بھی نہیں ہو سکتے تھے اور نہ ان کو لیز دی جا سکتی تھی، صحیح، اس لیے کہ وہ ایک اسٹریٹ کی، ایک گلی کی جگہ تھی، اور وہاں پر خود ساختہ ایک سبزی مارکیٹ بن گئی۔ صحیح، تو اس وقت کے ٹاؤن کے جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے وہاں کے ہاکرس کو، وہاں کے ٹھیلا لگانے والوں کو، اپنا روزگار چلانے والوں کو یہ سہولت دے دی تھی کہ آپ یہاں بیٹھیں، اور ایک ٹیکس ان پہ عائد کر دیا تھا جس سے انہوں نے اپنا ایک ٹاؤن کے اندر رجسٹریشن کرا لیا تھا۔ یہ رجسٹریشن رجسٹرڈ نہیں تھا لیگلی طور پر، ٹاؤن کے اندر انہوں نے ان کو سہولت دی تھی۔ اب جب دوسری گورنمنٹ آئی انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک سہولت ان کو اس وقت کی سٹی گورنمنٹ نے دے دی تھی تو وہ ایک لیگل نہیں تھی، ٹھیک ہے، قانونی نہیں تھی، تو انہوں نے اس وجہ سے نہیں۔ نوید صاحب، میرے کو ایک چیز بتائیے، معزز عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے فٹ پاتھ کو خالی کیا جائے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا، مطلب ہر علاقے میں جو ہے جو انکروچمنٹ ہوئی ہے فٹ پاتھوں پہ اس کو صفایا کیا جائے۔ میرا خیال یہ جو سبزی مارکیٹ ہے آپ کی، سبزی مارکیٹ کا تو باقاعدہ طور پہ ان کی بکیں بنی ہوئی ہیں اور ہر پر منتھ پیسے جاتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں، تو یہ گورنمنٹ کے اداروں میں اچھا جس نے رجسٹرڈ کر کے دی چلیں وہ تو مر کھپ گئے، پر اب جو نئے جو افسر آئے ہیں وہ بھی ابھی تک پیسے لے رہے ہیں۔ ابھی ہم نے جب دورہ کیا سبزی مارکیٹ کا، انہوں نے بولا بھائی ابھی تک یہ ہمارے یہ بک ہے، یہ ہماری اس بک کے تحت ہر مہینے جا کے ہم نیشنل بینک میں چلان بھر رہے ہیں۔ مطلب اب جو ہے ٹاؤن میں بھی جا رہے ہیں، اب پولیس کو بھی جا رہے ہیں، مطلب پولیس بھی اب جو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو 40 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، پولیس آتی ہے سامان لے کے بھاگتے ہیں ادھر ادھر، پھر پولیس چلی جاتی ہے پھر لگ جاتے ہیں، پھر جو ہے اسسٹنٹ کمشنر آتا ہے وہ آتا ہے جیسے ہی مطلب لوگ اپنی سبزیاں چھوڑ کے بھاگتے ہیں اور پھر دوبارہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں گورنمنٹ کو۔ دیکھیے یہ جو آپ نے بتایا نا، یہ سلسلہ قانون کے اس طریقے سے رجسٹرڈ نہیں ہوا ہے جس کے لیے باقاعدہ رجسٹری ہو جاتی ہے بورڈ آف ریونیو کے اندر، رجسٹر آفس کے اندر۔ یہ جگہیں اس طرح رجسٹرڈ نہیں کی جا سکتی۔ شاپ اینڈ ایکٹ کا الگ قانون بنا ہوا ہے، شاپ اینڈ ایکٹ کے تحت اگر یہ بات آتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ
قانونی بات ہے، لیکن اس کے باہر بات آتی ہے، اس سے ہٹ کے آگے بات آتی ہے تو وہ غیر قانونی ہے. یہ یقیناً اب یہ ٹاؤن جو ہے یہ وہ قانونی اختیارات نہیں رکھتا ہے کہ کسی کو رجسٹرڈ کرے یا کسی کو لیگلائز کرے. ٹاؤن نے ایک سہولت دی ہے، یا اس کے اس وقت کی جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو علاقائی جو ذمہ دار ہیں اور دفاتر ہیں، انہوں نے ایک سہولت دے دی کہ ہاں ان لوگوں کو جو اپنا روزگار چلا رہے ہیں، جو انکروچمنٹ کر کے جگہ گھیری ہوئی انہوں نے، اور ان کو ایک سہولت دی تھی. لیکن یہ انکروچمنٹ تھی، یہ انلیگل ہے، یہ لیگلائز نہیں ہے. اچھا اب گورنمنٹ جیسے شاہ فیصل کے آپ کے ڈسٹرکٹ کرنگی کے ڈی سی اے سی ہو گئے، یہ ان کو اس کی جگہ اس کے بدلے میں جگہ دے رہے ہیں، مطلب جیسے گراؤنڈ میں جگہ دے رہے ہیں. اب وہ جو گراؤنڈ میں جو جگہ دے رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ مطلب اتنا اختیار ہے ڈی سی کے پاس، اے سی کے پاس، مطلب وہ جگہ جیسے پارک میں کوئی گرین بیلٹ پہ بٹھانا کی کوشش ہو، مطلب عوام بھی پریشان ہے. بولتی ہے اگر سبزی مارکیٹ ہماری یہ 2 سے 3 سبزی مارکیٹ ہیں شاہ فیصل میں، یہ سبزی مارکیٹ ختم ہو جاتی ہے جیسے ابھی ختم ہوئی ہے. اب لوگ جو ہے سامان لینے کے لیے آپ کا کرنگی جا رہے ہیں، ملیر جا رہے ہیں، مطلب ایسی مطلب شاہ فیصل کی عوام کو بھی تو کوئی ان کو اس کا بدلے میں کچھ دینا چاہیے. اور ڈی سی کے اختیار ہیں کیا؟ ڈی سی یا اے سی کے اختیار ہیں، مطلب وہ گرین بیلٹ میں بٹھا دیں؟ ڈی سی انتظامی اختیارات کے انتظامی امور کے اختیارات تو رکھتا ہے. اگر وہ اس قسم کا نظام کر کے دے دیتا ہے تو یقیناً اس اختیار میں آتے ہیں، لیکن جگہ دینا کے لیے جگہ چاہیے. آپ کے پاس ایسی جگہیں وہ آلریڈی انکروچمنٹ ہو چکی ہیں یا ان کے اوپر پلاٹنگ ہو گئی ہے، اپنی مرضی سے لوگوں نے یا اپنے اختیارات سے اس پہ کٹنگ کر کے پلاٹنگ دے دی ہے. تو اب اگر ڈی سی آفس کو یا ان کے ذمہ داران کو اگر ایسی جگہ ملتی ہے اور آپ انہیں منبل دیتے ہیں تو دے سکتے ہیں انتظامی امور کو بحال رکھنے کے لیے، تو وہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ خود کرتے ہیں، کوئی جگہ گرتے ہیں، تو وہ یقیناً انکروچمنٹ ہوگی پھر. اچھا میں نوید بھائی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جیسے ابھی بات آتی ہے عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو ایسا ہو گیا، ورنہ پہلے ہم بڑے خوشحال تھے. ہر غریب کے منہ پہ یہی الفاظ ہیں، یہ تبدیلی کے نام پہ ہم نے جو ووٹ دیا ہم نے غلط کیا. مطلب آیا کہ یہ واقعی میں تبدیلی کے نام پہ یہ لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مطلب یہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، مطلب انکروچمنٹ کر دی، گھر توڑ دیے، مطلب غریب کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے. ابھی ہم نے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا، ہر بندہ دکاندار ہو گیا یا کوئی ٹھیلے والا ہے وہ بھی پریشان ہے. وہ کہتا ہے یار ایک وقت کی روٹی کھانا محال ہوتا جا رہا ہے. اچھا ابھی جیسے عمران خان کی گورنمنٹ میں کہتا ہوں بڑے جو مافیا تھے اس پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا، جو بلڈر مافیا تھے، یا یہ غریبوں پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا؟ مطلب یہ سندھ گورنمنٹ کا کردار ہے اس میں یا عمران خان کی؟ دیکھیے کہ میں جہاں تک تعلق ہے اس کا لوگوں کے تبدیلی آنے کا، پاکستان میں تبدیلی آنے کا، تو جو تبدیلی کی باتیں عوام کو بتائی گئی تھی وہ تو ایک خوشحال پاکستان کی تھی، ایک ایسا پاکستان جس پر روزگار ملے گا اور غربت کا جو تناسب ہے وہ نیچے جائے گا، غربت کی جو لکیر ہے وہ نیچے جائے گی. لیکن اس سے ہٹ کے وہ اور لوگ اور ہی غریب ہو گئے اور پریشان ہو گئے. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی نا تو یہ بالکل نئی حکومت ہے، اور یقیناً یہ عوام کا نیا دکھ اور درد محسوس کرتے ہوئے آ رہی ہے اور یہ آ کے عوام کو ریلیف دے گی. لیکن یہ حکومت آنے کے بعد انہی راستوں پہ اسی روش پہ چل پڑی ہے جس طرح سابقہ حکومتیں چلتی تھی، اور انہوں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو ضروری اقدامات تھے. سابقہ حکومت میں بھی تو لوگ اتنے پریشان نہیں تھے نا، مطلب اس گورنمنٹ میں تو لوگ ایسی خواتین نے میرے سے جواب دیا بھائی ہم نے کبھی اپنی زندگی میں 40-45 سال میں اتنی مہنگائی نہیں دیکھی. بالکل صحیح ہے. ہاں مہنگائی تو خیر ہر دور میں بڑھتی ہی چلی گئی ہے. ہم نے اپنے شروع کے دور میں آٹا 3 روپے کلو ملتا تھا، جب گورنمنٹ آنی شروع ہوئی ایک کے بعد تو وہ 50 روپے کلو تک چلا گیا. یہ بھی بہت مہنگائی تھی اس وقت کے غریب لوگوں کے لیے، بہت بڑی مہنگائی تھی، لیکن وہ اس میں بھی گزارا کر رہے تھے.
اس میں بھی شکایتیں کر رہے تھے، لیکن وہ آج بھی جو کہ تو ویسی. اب جب یہ گورنمنٹ آئی اس سے یہ توقع تھی کہ یہ غربت کو کم کر دے گی اور مہنگائی کو کم کر دے گی، تو یہ یقیناً یہ ایک دھوکہ تھی. یہ ایک بات ایسی تھی کہ صرف عوام کو پھر وہی سیاسی اپنا مینڈیٹ بنا کے عوام کو اپنی رائے میں لے کر آنا، اپنا ہم نوا بنانا اور حکومت میں آ جانا، اور اس کے بعد پھر وہی کرنا جو حکومت چلانے کا طریقہ ہوتا ہے یا طریقہ اختیار کیے گئے ہیں. جی اس میں یہ دھوکہ ایک طریقے سے عوام ان کی باتوں میں آ کے آئی. اچھا ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے، ہم بریک کے طرف بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد ہم نوید بھائی سے یہ سوال کریں گے. ایک SHO تھانے دار کو یہ اختیار ہے وہ آ کے جو ہے عوام کا ٹھیلے اٹھانا شروع کر دے یا عوام کو جو ہے مارنا شروع کر دے اور اس کے بعد جو ہے ان کو لے جا کے FIR کاٹ دے. یہ اختیارات SHO کے پاس ہیں؟ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد آ گئے ہم. پھر یہ نوید بھائی سے ہم یہ کوسچن چھوڑ کے گئے تھے، ایک SHO کے اتنے اختیارات ہیں وہ آ کے جو ہے عوام پہ تشدد کرے، ٹھیلے اٹھائے اور لے جا کے FIR لانچ کر دے. جی دیکھیے، SHO کو تو اختیار نہیں ہوتا، باقی پورا انتظامی امور اور ایک سلسلہ بنا ہوا ہے جہاں سے یہ بات چلتی ہے اور ان کے پاس تک آتی ہے اور وہ انہیں ہدایت پر، انہیں انسٹرکشنز پر کام کرتے ہیں. ہاں، بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ یا وہی انکروچمنٹ میں آ جاتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، یا ان راستوں پہ جہاں پر پبلک کی آمد و رفت کی جگہ ہوتی ہے یا ٹریفک کی آمد و رفت کی جگہ ہوتی ہے، ان کو اپنے معاشی مقصد کے لیے، اپنے تجارتی مقصد کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں اور وہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے، گزرنا وہاں سے مشکل ہو جاتا ہے. تو یقیناً پھر یہ ایک انتظامی امور کی بات ہوتی ہے. یہ ایڈمنسٹریشن، اس کا تعلق بالکل انتظامیہ سے جاتا ہے، پولیس سے جاتا ہے، وہاں اس علاقے کی ذمہ داران سے جاتا ہے جو وہاں سے آمد و رفت کو کلیئر کر بالکل ہموار رکھیں. تو اس میں تھانہ جو ہے وہ اس قسم کی کارروائی کر سکتا ہے کہ وہ اس علاقے کو صاف رکھے تاکہ ہماری SHO صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا ہمارے کو SSP صاحب کے احکامات ہیں اور SSP صاحب کو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں. آپ یہ جگہ بالکل خالی کر کے دی جائے. سے اب جگہ تو ابھی بھی میرا خیال ابھی کل کی بات ہے، مطلب لوگ آ کے دوبارہ بیٹھ گئے. صحیح، اب دوبارہ یہ FIR ابھی تقریباً 24 بندوں کی FIR کٹی. صحیح، دوبارہ آ کے بیٹھ گئے. اب اس کا حل کیا ہے؟ مستقل حل کیا ہے؟ مطلب عوام جائے تو کہاں جائے؟ سر، عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان تمام مسائل کو لے کر یا تو حکومت کے پاس جائے، یا صوبائی حکومت کے پاس جائے، جو اس وقت کے منسٹرز ہیں اور چیف منسٹرز ہیں ان کے پاس جائے. یہ پورے مسائل کا تعلق ان سے ہی ہے اور وہ ان سے ان کا حل مانگے، حل طلب کرے کہ ہمیں جو ہمارا جو معاشی ذریعہ ہے جس پہ ہم اپنا روزگار کما رہے ہیں روزانہ کے لیے، اس کے لیے ہمیں اپنی جگہ سے دربدر کر دیا گیا ہے. ہمیں اب نئی جگہ دی جائے یا جو جگہ ہم بیٹھ رہے ہیں کم سے کم اس کو وہاں پر ہمیں قانونی اجازت دی جائے تاکہ ہمیں پولیس یا وہاں کے اور جو ذمہ داران ہیں وہ تنگ نہ کریں. جی، تو عوام کی طریقہ ہے، قانونی طریقہ ہے، لیگل طریقہ ہے کہ وہ اپنے جا کے یہاں کے جو صوبائی حکومتوں کی جو انتظامیہ ہے ان سے بات کرے اس بارے میں اور ان سے کہے کہ یہ سارا مسئلہ ہے. اچھا ناظرین، پروگرام کا آخر میں نوید بھائی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس آئے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ان کو زحمت دیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے ایشو کے ساتھ. نیچے دیا گیا نمبر نوید بھائی کا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی قانونی پیچیدگی ہے اس کے لیے آپ نوید بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ سندھ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور سینئر وکیلوں میں سے وکیل ہیں، اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اور نیچے کمنٹس میں آپ یہ لازمی لکھیے گا اگر آپ بھی کوئی ہمیں ایڈوائس دینا چاہتے ہیں، کچھ اپنے مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کے نیچے دیے ہوئے کمنٹس میں لازمی لکھیے گا. عاصم علی رانا کو اجازت دیں. اللہ حافظ.